بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں خاص طور پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ بہت زیادہ تکلیف دہ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، خاص طور پہ پچھلے 2-3 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ لاہور میں تو بہت ہی زیادہ کہ لاہور کے شہریوں نے جو ظاہراً اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور تحریک انتشار سے وابستہ ہیں، انہوں نے پاک فوج کی گاڑیوں پر جوانوں پر پتھر مارے، ان کو گالیاں دیں، اور بیچارے جوان اگر کوئی دشمن کی فوج سامنے ہوتی تو یہ کھال اتار دیتے، لیکن اپنے لوگوں کو کیا کہیں؟ وہ خاموشی سے سر نیچے کر کے پتھر کھاتے رہے، گالیاں کھاتے رہے۔ میں حیران ہوں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہنے والی جماعت، اور ہر سپاہی کے سامنے جا کر اس کو مشرقی پاکستان سے لے کر کارگل تک کے تانے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ بیچارے سپاہی کا کیا قصور؟ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ سب میرے گرد کھڑے ہو کر مجھے گالیاں کس لیے دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے میں ان کا دکھ بہت شدت سے محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا دل اپنی پاک فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ سب پوری پاک فوج ہے، اب تو تقریباً میرے چھوٹے بھائیوں جیسے یا میرے بیٹوں جیسے ہیں۔ میرا اس کے ساتھ تعلق ساری زندگی کا ہے۔ میرے والد بھی پاک فوج میں تھے۔ 65 اور 71 کی لڑائیاں ہم نے سیالکوٹ کے محاذ پر لڑی، دونوں مرتبہ میری والدہ ہمیں لے کر ہجرت کرنی۔ سیالکوٹ سے ہجرت کیا آپ نے جب گھر کے آس پاس توپ خانہ لگا ہوا اور دشمن کے ٹینکوں کو ہم روک رہے تھے۔ میں خود پاک فوج میں نہیں گیا، لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے پہلے افغان جہاد کی ڈیوٹی اور اب جو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالیسس کا کام کر رہا ہوں، یہ پوری پاک فوج کی پشت محفوظ کرنے کا ہی کام ہے کہ آگے پاک فوج پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ اور پھر میرا بیٹا ماشاءاللہ پاک فوج میں، ہماری تو 3 نسلیں اس فوج کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک ہی بیٹا میرا، میں نے اس کو بھی فوج میں بھیج دیا، اور وہ بھی اب اپنا سب کچھ اس ملک اور قوم کی عزت اور آبرو کے دفاع کے لیے لگا چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ میں براہ راست پاک فوج سے بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں افسر اور جوان اور بچے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں کہ سر ہم کس کے لیے لڑیں، یہ قوم تو ہمیں پتھر مار رہی ہے۔ اور ان سب کو میں ایک ہی بات سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دیکھو بچے، پہلے یہ بات سمجھو کہ پاکستان کی پوری قوم تم سے پیار کرتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت پوری قوم نہیں ہے، اس کے اندر ذلیل لوگ اور بھونکنے والے کتے چاہے کتنے بھی زیادہ ہو جائیں، وہ بھونکنے والے کتے ہی رہیں گے۔ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، بابا نے کہا تھا کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کا رزق نہیں کم ہو جاتا۔ پوری پاکستانی قوم پاک فوج سے محبت کرتی ہے۔ کوئی گھرانہ ہمارا ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے جہاں سے پاک فوج میں لوگ نہ گئے ہوئے ہوں، شہداء نہ ہو، غازی نہ ہو، پورے پاکستان کے چپے چپے کا دفاع نہ کر رہے ہوں۔ تو پوری قوم پیار کرتی ہے آپ لوگوں سے۔ یہ چند لوگوں کی ضلالت کی وجہ سے دل برداشتہ مت ہو۔ پھر مقصد سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پاک فوج میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ پاکستان اللہ نے جو بنایا تھا، عالم اسلام کا واحد قلعہ ہے جس کو گرانے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں اگر امت کی عزت سلامت ہے تو اس قلعے کی وجہ سے، اور 50 لاکھ شہیدوں کو دے کر ہم نے یہ قلعہ بنایا تھا۔ اس قلعے کی حفاظت کے لیے جو فوج ہے وہ آپ لوگ ہو، اور یہ قلعہ اور یہ فوج سیدی رسول اللہ نے اس لیے بنوائی تھی کہ اس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور بعد میں جا کے اس نے بیت المقدس شریف اور فلسطین آزاد کرانا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو کہ ایس ایس جی سیکٹر چراٹ میں وہ کتبہ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یروشلم اتنے ہزار کلومیٹر اور دہلی اتنے ہزار کلومیٹر۔ یہ تمہارا مشن ہے جس کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا اور جس کے لیے پاک فوج بنائی۔ آپ اللہ اس کے رسول کے سپاہی ہو، آپ پاک سرزمین کے سپاہی ہو، آپ سبز ہلالی پرچم کے سپاہی ہو۔ آپ کو صرف دیکھ کر، آپ کے ہونے کی وجہ سے مشرکوں اور یہودیوں اور ہنود اور خوارج کو آگ لگ جاتی ہے۔ صرف آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ آپ کا ہونا ہی بذات خود اتنی برکت کا باعث ہے۔ تو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کچھ ذلیل لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔
یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، بہت خوار اور ذلیل ہوں گے۔ جس نے پاکستان کو گالی دی ہے، جس نے پاک فوج کو پتھر مارے، اللہ نے پھر اس کو ذلیل و خوار ہی کیا ہے دنیا میں، وہ نہیں بچ سکتا پھر اس کے بعد۔ قانون اس پر لگے یا نہ لگے، اللہ کا قانون لگ جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ سیدی رسول اللہ کے سپاہی ہو، کیا پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے تو آپ پاکستان کی ڈیوٹی کرنا بند کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا لوگ آپ کو گالیاں دیں، آپ پاکستان اور رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنا بند کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو وقت شروع ہوا ہے، ابھی تو ناپی ہے 2 گز زمین اپنے، ابھی تو غزوہ ہند کا امتحان باقی ہے۔ بالکل اب تو غزوہ ہند سر پر آ گیا ہے، کسی بھی لمحے بھارت داخل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے آپ کو جو پچھلے 15-20 سال خوارج کے ساتھ جنگ کروائی ہے، وہ تیار کیا ہے آپ کو اس بڑی جنگ کے لیے جو اب آ رہی ہے۔ آپ کو بیٹل ٹرین کسی وجہ سے کیا گیا ہے، تو وہ سعادت اب بہت نزدیک ہے۔ اور جو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اس کو عزت دے گا، جو پاک فوج کے مخالف ہوگا اس پر گولی چلائے گا، اس کو گالی دے گا، اس کو پتھر مارے گا، وہ کتے کی طرح ذلیل کیا جائے گا۔ یہ لکھ لو، اس پاک فوج پہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہے، جس طرح پاکستان پر اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہے۔ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اور امت کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی اس وردی کو اتارنا نہیں، کبھی اس وردی کی توہین مت ہونے دینا، کبھی اس سبز ہلالی پرچم کو جس کی عزت کی خاطر تم لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہو، اسی وجہ سے یہ خوشخبری آپ لوگوں کو دی گئی ہے کہ آپ غزوہ ہند کے افضل الشہداء ہوں گے، اور اس کے غازی جو ہیں وہ افضل غازی ہوں گے۔ اور جیسے کہا کہ پوری دنیا کا دشمن آپ کو صرف دیکھ کر آگ میں جل جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت فوج بنایا ہے۔ تو دل گرفتہ نہیں ہو، اپنی نیتوں کو صاف رکھو۔ تم جب لڑتے ہو اللہ اس کے رسول کے لیے لڑتے ہو، تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تم اس لیے نہیں لڑتے کہ دنیا تعریف کیا کرے گی اور گالیاں کون دے گا تمہیں۔ جس کی نصیب میں جہنم ہے اور جو بد نصیب ہے وہ تمہیں گالی دے گا۔ آواز سگا کم نہ کنت رزق گدارا، کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کروڑوں، پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں، 10-15 لاکھ تمہیں گالی بھی دے دیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ باقی پوری قوم تمہاری جان نثار ہے، تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تم پر قربان ہوتی۔ فکر نہ کرو، اللہ اس کے رسول نے اور مومنین نے اور ملائکہ نے اور پاکستان سے پیار کرنے والوں نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ تم سے بڑی ڈیوٹی لینی ہے ابھی، تو حوصلہ رکھنا، پریشان مت ہو، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اب میدان جنگ میں آزمائے جاؤ گے آپ لوگ، آنے والے وقت کے لیے تیاری رکھو، اپنے حوصلے بلند رکھو۔ خوش نصیب ترین فوج ہو آپ، پوری مسلم دنیا میں اتنی خوش نصیب فوج نہیں ہو جتنے آپ لوگ ہو۔ اور آپ کے اوپر تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہے۔ 65 کی لڑائی کے واقعات یاد نہیں کہ جب غزوہ بدر کے شہداء سیدی رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھارت سے، مشرکین سے؟ آپ پر نگاہ رکھی جاتی ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہیں ہر انسان میں ہوتے ہیں، لیکن جو اس فوج کی ڈیوٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شہداء کو افضل الشہداء رکھا ہے۔ تم لوگ خوارج کے خلاف بھی لڑتے ہو، تم مشرکین کے خلاف بھی لڑتے ہو، تم یہودیوں کے خلاف بھی لڑ چکے ہو، تم کمیونسٹوں کے خلاف بھی لڑ چکے ہو، تم پاکستان کے ہر دشمن سے لڑے اور لڑتے ہو۔ خوش نصیب فوج ہو، اس خوش نصیبی کو ضائع نہیں کرنا، پریشان مت ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے آپ کے اوپر، سایہ خدائے ذوالجلال ہے، سیدی رسول اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مالک ہو۔ آپ سے یہ قوم پیار کرتی ہے، کتوں کے بھونکنے سے پریشان نہیں ہو، ان کو ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ خوش رہو۔